دیکھیے کہ سینہ بھی نہ تو ہاتھوں کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں رکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. کئی لوگ اپنے کندھے بھی ساتھ سکیڑ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید بہت ہی اونچا چڑھا کے اوپر رکھنا مراد ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نارمل اور نیچرل طریقے سے کھڑے ہوں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے, جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں, مرد زیر ناف. عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں, مرد کوئی اور. یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام, رکوع, قومہ, سجدہ, جلسہ استراحت, قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں, یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. کسی نے ایک سوال کیا, عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے. عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے, چپکا کر کرتی ہے, اس کو کر سکتی ہے کیا؟ اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ دو سوالوں نے کیے. تو دیکھیے, عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی, صحابہ نماز ایسے پڑھتے, یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے, جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو, حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے. جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں, زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا, ان دونوں عبادتوں کا, ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے, یاد رکھیے. اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے, تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے. وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے, ہاتھ سینے پر باندھتی ہے, پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے, دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے, پیر نیچے سے ڈالتی ہے. تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی, یاد رکھی. ٹھیک. بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں, عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک, ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک. ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت, ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. چلیے آئیے, اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے, تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے, رسول اللہ ایسا پڑھتے, یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا, صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا, ہمارا سجدہ ایسا تھا, صحابہ کا سجدہ ویسا تھا, رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ, کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے, صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا, کوئی ایک لا کے دیجئے, تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں. مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو, پھر آتا عورتوں کی نماز, ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا, مرد نے کانوں کو لگانا, عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں ہاتھ نماز میں. بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں ایسا, بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس ہے چل رہا ہے نا, یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا, یوں آتا اور بول کے ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے, تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے, لگانے کی کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے. تو عورتیں نہ لگائے, مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی, اور مرد بیچارے یوں کرتے. تو یہ فرق کہاں سے آئے, چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتے؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے, بس ٹھیک ہے, بتا دیا گیا. یہ کہاں کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟
ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا میڈیکل میں اصول ہوتا ہے, اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل 50 80, تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے, 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی ہے, سیکنڈ اینٹیٹی وہ جینٹس کی رہتی ہے. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا ہے کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک, اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے, تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے, 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک, تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک, بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں بحث کرنے IRC پہ, ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے, سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام, 20 لاکھ انعام, فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک, کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے, تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے, تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی, امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو, ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہے, تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو, چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے, اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے, وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرح تھوڑا دیر. صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ بننے, یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے, تو وہیں منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ مخواہ بحث کر کے کیا فائدہ. ٹھیک, تو عورتیں سینے پر باندھے, مرد ناف کے نیچے باندھے, دونوں سینے پر باندھے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے, جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں, فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے, اس کا سینہ اس پہ چپک جائے, اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے. چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیجیے. پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیے آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, آپ زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے, تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا بیچ میں سے, ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل, آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون نہیں, عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی, ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے, دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, ہے نا, اور بڑے بڑے ہیں, مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, کہ تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, ختم, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے, بھائی چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کے نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت ہے.
مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے کہ مرد کے لیے وہ پردہ نہیں جو عورت کے لیے ہے، اور اگر امام بھول جائے تو عورت پیچھے سے اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی اور مرد پیچھے مقتدی سبحان اللہ کہے گا. اس طرح کے کچھ فرق حدیث میں آئے ہیں، لیکن مستقل طور پر جو لوگ فرق بتاتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ سجدہ یا تو بیٹھ کے نماز پڑھے یا وہ ہاتھ سینے پہ باندھے. عجیب بات یہ ہے کہ سارا جھگڑا سینے پہ باندھنے کا شروع ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ سینے پہ باندھنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کس دلیل پر ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ناپ کے نیچے باندھنے کی تو دلیل ہے مردوں کے لیے، وہ ضعیف ہے، لیکن ہے عورتوں کے لیے کہاں دلیل ہے کہ وہ سینے پہ باندھے؟ کہاں سے آیا؟ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کے لیے پردہ ہے اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے. تو عورتوں کے لیے پردہ ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر رکوع میں کیوں نہیں ہے؟ رکوع میں پردہ نہیں ہے، سجدے میں پردہ نہیں ہے، اتحیات میں پردہ نہیں ہے، تو ہر حال میں سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. کیا نماز کے صرف قیام میں عورتوں کے لیے پردہ ہے، باقی حالتوں میں بے پردہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح کی اوٹ پٹانگ دلیلیں دے کر لوگ کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، غور ان کو کرنا چاہیے بولنے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے. چپ رہنا بھی نعمت ہے، اس لیے کہ چپ رہنے سے آدمی کی جہالت سامنے نہیں آتی ہے. مرد اور عورت ان کے بیٹھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. مرد ہو یا عورت، تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت بلکہ پوری نماز میں مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی. ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کی 827 نمبر روایت ہے، كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. ام درداء جو صحابیات میں سے فقیہ صحابیات تھیں، فقیہ سمجھدار، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم سے نوازا تھا، وہ اسی طرح ہی بیٹھتی تھیں جیسے مرد بیٹھتے ہیں. میں نے یہ بات کیوں آپ کے سامنے کر دی؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح نہیں بیٹھے گی. وہ کیا لفظ بولتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو بچھائے گی اور گوٹھ مار کے بیٹھے گی. ایک مرتبہ ذرا بیٹھ کے دکھا دیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں. سجدہ بھی کرے گی تو اپنے پیٹ کو ساتھ لگا کے، اور اس طرح نہیں کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے، آپ نے جس کی تفسیر سنی ہے، بلکہ سکڑ کے سجدہ کرے گی. اور اگر بیٹھتی بھی ہے تو تشہد میں بیٹھنے کا انداز بھی اس کا مردوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اس کا الگ ہی ایک تصور بنایا گیا ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں عورت اور مرد کی نماز میں بیٹھنے کا طریقہ مختلف ثابت نہیں. عورت کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے مرد کو پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ہی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. جیسے یہ حکم ابو بکر کے لیے تھا رضی اللہ عنہ وارضا، ویسے ہی یہ حکم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا. کسی صحیح حدیث میں کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو سیدنا ابو بکر کو کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھنا اور تم ناف کے نیچے باندھنا، اور سیدہ عائشہ سے کہا ہو کہ تم سینے پر باندھنا. ہمارا یہی فرق ہے نا، عورتیں سینے پر باندھتی ہیں، وہ کسی ڈاکخانے سے تعلق رکھتی ہوں لیکن ان کا ہاتھ سینے پہ ہوتا ہے، اور مردوں کا بیچارے جو تھک کے ٹوٹے ایتھے ہی باندھنا دینا، بس نہیں چلتا کہ میں کھول کے کھڑے ہو جاؤں، تو وہ بیچارہ یہاں باندھتا. کسی صحیح حدیث میں یہ فرق دنیا کا کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا کہ آپ نے ابو بکر کو حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا اور عائشہ کو حکم دیا ہو تو یہاں باندھنا، بلکہ آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نماز میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی نماز کو ویسے ہی ادا کرنا. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے بالکل بچھ جائے اور مرد جو ہے وہ، یہ فرق کسی سے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ
کہ عورت اور مرد کی نماز میں کیا کچھ خاص فرق پایا جاتا ہے یا دونوں کی نمازیں بالکل سیم ہیں؟ دیکھیے یہ سوال بارہا گزر چکا ہے کہ نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہے، نماز پڑھنے کی جو کیفیت ہے اس میں فرق کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے، اطلاقاً کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ جو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں وہ سخت ضعیف ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ نماز کے جو شرائط وغیرہ ہے اس کے اندر کیا ہے، فرق ہے۔ جیسے سطر کا معاملہ ہے، سر چھپانا ہے، پیر چھپانا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز کی جو کیفیت ہے اس سلسلے میں کوئی فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے جو عورت کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر کے بعض چیزوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن علی کل حال وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے۔ بعض خاص طور پر بعض ایسی چیزیں ہیں جو قطعاً قابل قبول نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر مرد کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کہاں باندھے گا، ناف کے نیچے باندھے گا، اور عورت کے لیے کیا کہتے ہو کہ اپنا ہاتھ وہ سینے پر باندھے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرق ظاہر بات آپ مد نظر رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی واضح دلیل تو ہونی چاہیے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے، جبکہ یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے۔ اور جہاں تک آثار کا تعلق ہے، آپ آثار پیش کرتے ہیں، علماء کے فتاوی پیش کرتے ہیں، تو آثار اور علماء کے فتاوی دونوں طرف بھی ہیں۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے تو ام دردہ کے بارے میں ہے، کانت تجلس جلسۃ الرجل، ویسے ہی بیٹھتی تھی نماز جیسا کہ مرد بیٹھا کرتا ہے نا۔ تو آثار سے استدلال وہاں پر ہوگا جب اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہو، صحابہ کا اجماع ہو۔ جب صحابہ کا اجماع نہیں ہے تو اصل دلیل کیا چیز بنے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنے گا۔ جی